السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں آج سوشل میڈیا میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ کوئی ان کو گستاخی کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کی حقیقت سمجھنا ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو ایک فیصلہ لیجئے گا کہ وہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، یا وہ غلطی کی ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے نا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، گستاخی اور غلطی ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ان دونوں کے متعلق اور ان کے جو ہے ڈفرینٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سن کر آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، آج کل کے دور میں، آج کل کے وقت میں ہمارے مذہب میں جو ہے بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں، اور انہی میں سے ہر ایک فرقہ یہ سوچتا ہے کوئی بھی انسان، کوئی بھی دوسرا فرقے والا یہ کچھ غلطی کر بیٹھے اور ہم اس بات کو لے کے ایشو بنا لیں اور اس کو بے عزتی کر دیں۔ یہ کرنا صحیح بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتے ہیں ان کو جو توبہ کرنے والا ہو۔ اور یہاں تو ایک اہل علم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اہل علم اس کو کہتے ہیں جو علم کو جاننے والا ہو، علم والا ہو۔ آج مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کوئی گستاخی کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ اس کی حقیقت تو سمجھیں۔ دیکھیے، دو چیز ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے غلطی اور دوسرا ہوتا ہے گستاخ۔ کیا کہا میں نے؟ ایک غلطی اور دوسرا گستاخی۔ پہلے آپ ان دونوں کو سمجھیں، پھر آپ کوئی بات کہنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ یہ گستاخی ہے یا غلطی۔ دیکھیے، جو اہل علم والے جو ہوتے ہیں نا، ان سے کبھی گستاخی نہیں ہوتی۔ کیا کہا میں نے یہاں پہ؟ ان سے کبھی گستاخی نہیں ہوتی۔ اور گستاخی جو ہے نا، ہاں، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہے، بشر سے تو غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی یہی ہے، کوئی اگر کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ دیکھیے، گستاخی جو ہے نا دشمنی سے کی جاتی ہے، اور غلطی جو ہے اچانک سے ہو جاتا ہے۔ اہل علم جو ہوتا ہے، اب ان کا کام یہ ہے کہ دوسروں تک دین کو پہنچانا اور بیان کرنا۔ وہ بولنا کچھ چاہتا ہے اور منہ سے کچھ لفظ نکل جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں غلطی۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیے، بولنا کچھ چاہتا ہے اور منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے، یہ غلطی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیان میں کچھ بولنا چاہ رہے تھے لیکن نکل گئے کچھ اور، تو انہوں نے ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے گستاخی نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی انسان ہے، اگر اس انسان کو گاڑی چلانا آتا ہے، یا بائک چلانا آتا ہے، یا کار چلانا آتا ہے، یا بس چلانا آتا ہے، اور اگر وہ روڈ میں جاتا ہے، روڈ میں جانے کے بعد تو سامنے سے ایک گاڑی آتی ہے اور یہ بھی گاڑی چلا رہا ہے، تو اچانک سے ٹکر لگ جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ اس کو تو غلطی سے کہیں گے نا۔ اگر ہم سے اگر ٹکر لگ گئی ہے تو غلطی ہو گئی ہے، تو ان سے بھی اگر ٹکر لگ گیا تو غلطی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ہی ٹکر مارا، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح تو انسان جب بھی کوئی بات بولتا ہے تو وہ بولنا کچھ چاہتا ہے تو منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے، تو اس کو ہم غلطی کہتے ہیں، گستاخی نہیں کہتے۔ اور گستاخی کس کو کہتے ہیں اس کو آپ سمجھیں۔ گستاخی جو ہے نا دشمنی میں کی جاتی ہے، گستاخی دشمنی میں کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دیا تھا کہ اگر کوئی روڈ میں گاڑی چلاتا ہے تو اچانک سے ٹکر لگ جانا یہ ایک غلطی ہے، لیکن بہت سارے ہوتے ہیں کہ
وہ جان بوجھ کر ٹکر لگاتے ہیں، جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے گستاخی، کیونکہ اس نے دشمنی میں ٹکر لگایا، تو یہ ہے گستاخی۔ تو ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب تو ایک مسجد کے امام بھی ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں اور مسئلہ مسائل بھی بتاتے ہیں۔ ہاں، بیان کرتے وقت اگر ان سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، گستاخی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو غلطی اور گستاخی کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا، آپ اس بات کو سمجھے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ معذرت چاہی بھی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی معذرت چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہاں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں رجوع بھی کرتا ہوں، میں معافی تلافی بھی کرتا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ تعالی معاف کرنے پر قادر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، کوئی انسان اگر غلطی کرتا ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اپنی غلطی کی معذرت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے انسان بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج جو ہے لوگ جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں وہ گستاخی ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ان سے غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے غلطی کی معافی بھی چاہیے، تو یہ اب ایک بات کو ایشو بنا کر پھیلا دیے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، گستاخی کی ہے، نہیں، کسی علم والے کے اوپر ایسے بولنا صحیح نہیں ہے، اور علم والے جو ہے نا ان سے غلطی ہو جاتی ہے، گستاخی کبھی نہیں ہوتی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، جو اہل علم ہوتے ہیں نا، جو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے 9-10 سال دین کی تعلیم کی، بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں، بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ان کے جو ہے انہوں نے سیکھا ہے، قرآن کے بارے میں، قرآن کی تفسیر انہوں نے سیکھا ہے، تو ان سے گستاخی کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ ان سے گستاخی کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ بولنا کچھ اور چاہتے ہیں اور نکل جاتا کچھ اور، تو غلط ہی کہتے ہیں، اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ تو میرے خیال سے آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ اپنے دماغ میں یہ نہ رکھیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے یا نہیں، اور انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ انہوں نے معافی کا اظہار بھی کیا اور انہیں رجوع بھی کیا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان کے بیان آپ دیکھیے تو انہوں نے رجوع کا بھی بیان اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو حضرات کرام، آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کے دماغ میں کچھ بھی اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔